الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اما بعد، آج کی جو گفتگو ہے وہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ قرض سے بچو، کیونکہ اس سے رات کو فکر اور دن میں ذلت ہوتی ہے. یعنی حدیث شریف کا پورا مفہوم یہی ہے. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی پر غور کرنا ہے کہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں. اب جو موجودہ زمانہ ہے یہ بذوق خود تو بات یہی ہے، اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ صاحب علم کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے ہم بہت آگے بڑھ گئے. لیکن آپ سوچئے کہ قرض ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے جس سے واقعی انسان کا بچنا مشکل ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے قرض لینے والے کے ذہن میں جواز کی صورت بھی موجود ہو کہ بھائی مجھے ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. بات یہ ہے کہ لینے سے پہلے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ کیا واقعی آپ کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنے کہ آپ لے رہے ہیں. دیکھیے، اصل میں ضرورت کی جو تعریف ہے اور ضرورت کا جو تعین ہے، یہ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے ہم سے. اور یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ گھر کے لیے ایسا سامان خرید سکیں جس کی فی الحال ضرورت تو نہیں ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محلے میں اگر یہ موجود ہے تو آپ کے گھر میں کیوں نہیں ہے، بس یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوگا. کیونکہ آپ نے وہ سامان جو قرض لے کے خریدا اور مسابقت کے جذبے کی وجہ سے، مقابلے کے جذبے کی وجہ سے خریدا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی نے اسے کیش پہ خریدا ہو، تو آپ کا اور اس کا مقابلہ وہ پھر بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ فزیکلی سامان تو آپ کے گھر میں آ گیا، اس نے دیکھ بھی لیا. لیکن جب محلے میں یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ نے تو یہ سامان قرض لے کے خریدا ہے تو دنیا ہنسے گی. اب سوال ہے کہ کیا اس پیمانے پر مقابلہ واقعی ضروری ہے؟ نہیں، قطعاً ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے زیورات محلے والوں کے پاس ہوں اتنے ہی زیورات آپ کے گھر میں بھی ہونے چاہیے. تو ضرورت کے غلط تعین کی وجہ سے آپ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. یا خواتین میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پڑوسن کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اب وہ ہونا چاہیے تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ چیز پڑوسن نے قرض کی رقم سے نہیں بلکہ رقم بچا کر کے خریدی ہو تو ایسی صورت میں آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے تو قرض لے لیا. مسئلہ ہے کہ وہ چیز بھی آپ کے گھر میں آ گئی، لیکن اب جب اس رقم کی ادائیگی کا مسئلہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ قرض سے پڑنے والی مشکلات کتنی زیادہ ہوتی ہیں. یعنی زیر نظر حدیث شریف جو ہے اس میں قرض سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضور نے بھی تو قرض لیا. حضور نے قرض لیا لیکن دوسروں کی ضرورت پوری فرمانے کے لیے قرض لیا اور وہ ادا بھی ہوا. تو پہلی صورت تو یہی ہے کہ آپ قرض اگر لیں تو پھر ادا کرنے کی صورت بھی موجود ہو.
اور اگر آپ نے قرض لیا اور ادا نہ کر سکے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہوگا اس کا اندازہ لینے والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ چیز آپ کے گھر سے ضبط ہوگی تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے آدھا قرض ادا کر دیا، آدھا ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، تو اب آدھے قرض کے عوض آپ کے گھر سے وہ چیز اٹھا لی جائے گی، گاڑی یا جو بھی آپ نے خریدا ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ جب وہ چیز آئی تھی تو محلے والوں نے حیرت بھی کی تھی اور آپ کی تعریفیں بھی کی تھی، اور اب جو آپ کی ذلت ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ اسے کون دیکھے گا؟ پھر دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو قرض لیں گے اس پہ سود ہے۔ بلا سود اگر آپ کو قرض مل جاتا ہے تو کون دے گا آپ کو 10 سال کے لیے بلا سود قرض؟ اور وہ بھی اتنا کہ جو لاکھوں میں ہو۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی فوری ضرورت ہو، وہ پوری ہو جائے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اکثر و بیشتر بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ وہ دکانوں سے پورے مہینے سودا خریدتے رہتے ہیں اور آخری مہینے میں جا کر کے انہیں ادا کر دیتے ہیں۔ اگر دکاندار ایماندار ہے تب تو خیر ہے، اور اگر دکاندار ایماندار نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ 4000 پر اس نے کتنے پیسے اضافی لگا دیے، کیونکہ آپ کا اس کو حساب ہے ہی نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ دکان سے سودا خریدیں تو اسے اسی کی تحریر میں اپنے پاس بھی لکھ کے رکھیں کہ اتنے کا خریدا ہے ہم نے، کیونکہ وہ آپ کو آخر 4000 روپے کی رقم اپنی جو دے رہا ہے تو وہ کیوں دے؟ ہماری اسے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے۔ تو اکثر و بیشتر یہ جو دکانوں سے ادھار لیا جاتا ہے ان میں بھی رقم زائد چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ دکانداروں کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ غلطی سے ایک آدھ بٹن زیادہ بھی دب جاتا ہے کبھی۔ اب وہ غلطی سے تو دب گیا، لیکن وہ غلطی اس کے فائدے اور آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اسے دیکھ لیا تو وہ کہے گا غلطی ہوگی، اور آپ نے اگر اسے نہیں دیکھا تو وہ کہے گا کہ چلو آنے دو جو آ رہا ہے۔ تو یہ غلطی بھی آپ کے دیکھنے کے بعد غلطی ہوگی، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو یہ غلطی نہیں ہوگی، اب اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی اصل پر جو اس نے آپ سے لے لیا وہ لے لیا۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے گھر کا جو سودا ہے اسے بھی قرض پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو آپ کی ذلت کا امکان تو بہرحال موجود ہے۔ اور جتنا قرض آپ پر زیادہ ہوگا، واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آپ راتوں کو پریشان رہیں گے اور دن میں ذلت کے خوف سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو کیا اچھا ہو کہ ہم سے قرض لینے کی عادت ٹوٹ جائے اور قرضے کی جو عادت ہے وہ چھوٹ جائے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے، یہ بات سسٹم کا حصہ بن گئی ہے۔ بن تو گئی ہے، لیکن ہماری زندگی ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ آپ سے میں عرض کروں کہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کیا چیز سسٹم کا حصہ اور کیا نہیں ہے۔ اگر کسی کا یعنی اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ وہ قرض دار ہو تو یہ ضروری ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے اس کے ورثاء یہ اعلان کریں کہ اس پر جو بھی قرض ہے وہ ہمیں بتا دیا جائے، ہم اسے ادا کریں گے۔